اللہ دعویٰ ہے، آج بھی دعویٰ ہے، ازل سے دعویٰ ہے، ابد تک دعویٰ ہے۔ میرے بھائیو دعویٰ کتنا جی یہ کون اسی لیے اشارے ہو جاتے ہیں جی نہ اشارے پہ تھی نے ادھر کوئی ہے تو دسو کوئی کھڑے تو کو بلاوا یار اتنے آ جا سارے تو اشارے پہ کرنے خبریں کیسا مشاروں نہیں لے آئے ٹھیک ہے۔ دعویٰ اللہ دعویٰ ہے، کیوں دعویٰ اچھا کیوں ہے؟ بس دعویٰ یہ ہے کہ ہے کیونکہ اللہ علم میں، علی فرماتے ہیں اللہ علم میں نہیں آتا، اگر علم میں آئے تو معلوم ہو جائے گا۔ ہائے ہائے اور نہیں فرما رہے ذرا علمی گل سنی کرو، اگر اللہ علم میں آ جائے معلوم ہو جائے گا، جو نامعلوم ہو وہی تو اللہ ہوگا۔ اللہ عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آ جائے وہ مخلوق ہو جاتا ہے۔ اللہ ادراک میں نہیں آتا، جو ادراک میں آئے وہ حادث ہو جاتا ہے، جو تصور میں آئے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ماننا ہے ہم نے تصدیق کے ساتھ، پھر ضروری ہے اے اللہ گل سن لو صحیح، پھر ضروری ہے جب تک تیرا دین رہے ایک مصدق کا ساتھ رہنا واجب ہوگا، اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ گل سمجھ آئیے وہ توحید کے مصدق، تصدیق کرنے والے، یا رسول اللہ حیدری جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر جب اللہ ایسے اللہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، اسی ہے کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں پہلے خطبے میں علی فرماتے ہیں ہوا کائن لا ان حدث، اللہ ہے ہوا نہیں ہے۔ یار کیسی بڑی کتنی بڑی بات، اللہ ہے، اسی ہے کا جو کہے کہ اللہ ہے وہی تو مصدق توحید ہے، تصدیق۔ اسی وجہ سے اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہیں۔ اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہے، خوش ہو میرا متقی، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ دیر نال سمجھ پہ آندی ہے، دیر نال یار دیر نال، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ علی 14 اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جس نے 14 بنائے ہیں، ہائے ہائے ہائے، 14 اللہ نہیں، لیکن جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ کہوں جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل ہے، ہم مجبور ہیں کیا کریں، کیسے سمجھا؟ وہ جس کے بنے ہوئے سمجھ نہیں آتے اللہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ گل سمجھ آگئی، جیسے بنے ہوئے اس میں یار کے ہیں حیدری، سبحان اللہ، جس کے بنے ہوئے جتنی توحید بلند ہوگی اتنا وہ بلند، بے شک صحیح، بالکل بالکل۔ توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ کو ان کو بلند کرنا ہے، یہ محسوس ہیں، اسی لیے کہتے ہیں 14 نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے حسین نام ہم ہیں۔ ایک شخص حسنہ مانے حسین، حسین سمجھئے، اگر میں حسین کو لفظ کہوں تو جشن منا لیں آپ، اسی حسین سے حسنین ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میرا مولا میرا مولا علی جو بولے گا دل کی مراد پائے گا علی صراط المستقیم بے شک۔ علی صراط المومنین نعرہ حیدری حدیث قدسی 3 چیزیں ہیں۔ ایک ایسی زبان موجود ہے کہ قرآن اسی زبان سے ملا۔ آ جاؤ میرا پتر اگے اندے آ جاؤ، میں انتظار کر لینا ہے، جگہ کافی ہے، اگے آ جاؤ سب جڑے واہ واہ کرنے والے اگے آؤ۔ آج ہی واہ واہ نہیں کرنی، ملی واہ واہ اسی رات کے لیے تو ہے۔ آپ کو جو آواز ملی ہے اسی رات کے سبب سے ملی ہے، خیال کیتا کرو۔ آ جاؤ میرا پتر آ جاؤ، آمن جو سی کوئی ڈر نہیں، غدیر جگہ تو ہویا سی نا۔ اگے آ جاؤ پتر، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ جڑا نواں آیا نعرہ کہیں نہیں لوایا۔ حیدری محمد علی او بسم اللہ سی سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے۔ واہ محمد علی فاطمہ بسم اللہ صاحب الزمان فبأي آلاء ربکما تکذبا۔ اے مالک ارض و سما تجھے قاصر السیوف سفینۃ النجات عین الحیات قاضی الحاجات مطلع الفجر قائد الخلق اول المظلومین ماشاءاللہ ماشاءاللہ رحمت للعالمین واہ واہ ولی النافع ابا الصالح شافی الصدور نور العلان نور واہ واہ کلیم القرآن صاحب اقرب الزمان قائم آل محمد صلی علی محمد۔ میری اس دعا کو قبول کر لے، آمین۔ امیدوں کی صبح سے لے کے خواہشوں کی شام تک، فیس کے ہر قدم سے لے کے درکنوں اگے آ جاؤ سی، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ میرے لب پہ رہے یہی نعرہ یا امام المنتظر، تظہر اعلی اجال اعلی اجال یا امام المنتظر، اعلی ماشاءاللہ سی ٹھیک۔ یا امام المنتظر۔ دیوان بقیت اللہ سے آسمان کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک پوری قوت سے نعرہ حیدری ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا قبول فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رسول فرماتے ہیں جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، قرآن ہمیں رسول پاک کی زبان سے ملا، حدیث قدسی بھی رسول کی زبان سے ملی، حدیث نبوی بھی رسول پاک کی زبان سے ملی۔ زبان ایک ہے، کلام 3 ہے۔ ہائے ہائے آ جاؤ سی، آ جاؤ۔ ایک ذرا میں مشکل پڑھنی ہے، آ جاؤ مشکل سننے والے۔ میرا موڈ بڑھ گیا، میں پڑھنا مشکل یہ رہا تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ حیدری یہ سلوات نہیں بڑھ دے بچ رہا جاؤ تو سیدھی گل کروں گا۔ محمد و آل آ جا بیٹا ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ۔ محمد و آل محمد۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، خدا جانے یہ کیسی زبان ہے کہ توحید کی گفتگو اسی زبان سے ظاہر ہو رہی ہے، تو پھر ان کو حق بنتا ہے یہ کہے ہم ہی لسان اللہ ان کا حق اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے چاہا، یہ میں کون ہے؟ اسی میں کا نام اللہ۔ ٹھیک ہے
علم کلام میں اس کو ذات کہتے ہیں، اور ذات اللہ کی ذات کو ذات منوایا ہی علی نے ہے۔ اللہ کو ذات علی نے کہا ہے، علی نے یا من دل علی ذات ہی بذات۔ کیا شان ہے اس اللہ کی جسے اپنی ذات سے اپنی ذات خود منوائی۔ ہوئے 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 ہوئے، کتنی نمایاں ہے وہ ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشکل نہیں بنی، آسان سی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ ہے پہچان، توحید کی پہچان ہے۔ پہچان کیا مطلب؟ پہچان یہ ہوتی ہے کہ دور سے نظر آئے پہچان۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ۔ اسی لیے ابھی دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا 31 مرتبہ سورہ رحمان میں کیوں کہا اللہ نے؟ او میری کون سی آلا کو، آلا وہ نعمت ہے جو ان 14 کی الف سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے وہ الف اللہ شروع ہوتا ہے، اس کا ایک نام اللہ ہے، ان کی آلا خدا جانے کتنی ہیں، کتنے کمال ہیں اس آلا کے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ صحیح شروع ہوگی جا الف لام میم، صحیح پڑھا کرو۔ قرآن کا صحیح پڑھنا اتنی عبادت ہے، اتنی برکت ہے۔ الف، ایک الف، یہ الف جتنے حروف 28 یا 29 حروف ہیں ان کا شمس ہے الف۔ شمس کہتے ہیں سب سے بڑے سورج کو، ٹھیک ہے؟ شمس، شمس کے معنی ہے جتنے باقی حروف میں جتنے علوم ہیں وہ اکیلے الف میں ہیں۔ خدا جا آگے کتنا علم ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے معصوم فرماتے ہیں ابھی تک جب سے علم چلا ہے ابھی تک الف اور بے کا علم چل رہا ہے۔ جب ظہور امام زمانہ ہوگا پھر تے سے شروع ہوگا۔ اور سمجھ آتی بھی ہے میرا بھائی؟ اللہ اکبر۔ یہ علوم۔ اب جناب الف لام میم، تھوڑی جی گل میرے نال ہو جاؤ۔ الف شروع میں پہلا الف، یہ شمس ہے کل حروف کا۔ سارے علوم جتنے باقیوں میں ہیں وہ اسی الف کے اندر ہیں۔ پھر لفظ اللہ میں جتنے علوم تصور ہو سکتے ہیں، اور وہاں کیا کریں اب جتنے کہنے کے اللہ کے لیے جتنے کہہ سکتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے، وہ تو اس کی ذات ہی عین علم ہے۔ علی فرماتے ہیں العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اللہ کی ذات ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ القدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت اس کی ذات ہے وہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل نہ پڑھو، میرے خیال مشکل رات کا ویلا ہے تو تسی پریشان ہوتے ہو۔ اب جناب کیا ہوا؟ الف لام میم۔ اب اللہ نے کیا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میرے بھائیو تسی سیانی ہو، اب اللہ جو بھی بنائے گا سب سے پہلے تو جو بھی بنے گا وہ پہچان ہوگا اللہ کی، اور پہچان تب کسی کی پہچان ہو سکتی ہے تب جب تک اس بننے والے میں بنانے والے کے کمال موجود نہ ہوں۔ کمالات موجود ہوں گے پہچانا جائے گا۔ ہن جلدی نہیں گل چکا کون مانے ہو جا، کون ہو جا۔ سرکار کا ایک صحابی ہے ایک، کون؟ وہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد کوفہ سے نکلا، ابھی دروازہ کوفہ پر نہیں پہنچا تھا، درمیان میں ایک آدمی آیا،
اس نے کہا سرکار میں نے کوفے کھڑا ہے، مدینے جانا ہے، مدینے میں نے جانا ہے۔ جب اس نے مسجد میں کہا مدینے جانا ہے، انہوں نے تسلی میں فرمایا گھبراؤ نہیں، پہنچا دیتے، خوش ہو پہنچا دیتے ہیں۔ ہوں میرے پاس دیکھو تاریخ، اور جملے والے نے آگے کیا لکھے، وہ شخص جس نے جانا تھا وہ ادھر ادھر سواری دیکھنے لگا، انہوں نے کہا سواری پہ جانا ہے یا جانا ہے؟ خوش نہیں ہوں دے، آپ نے سواری پہ جانا ہے یا جانا ہے؟ اس نے کہا جانا ہے، فرمایا تیاری کرو۔ اب اس جانے والے نے کہا میں تیار ہوں۔ جناب نے کن کہا، کن، وہ کہتا ہے کاف میں نے کوفے میں سنا، نون مدینے میں، وہ جن کے بنائے ہوئے ایسے ہوں، ان کا بنانے والا اللہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک، اب جناب بات شروع ہو گئی۔ الف لام میم، لام اور میم دونوں ملے ہوئے ہیں، الف دور ہے، کتنی درمیان میں لفظوں کا فاصلہ ہے۔ خدا جانے کیسا ایک لفظ بنائی اللہ نے، او ادھر سے الف لیا، ان دو کو ملا دیا، لام اور میم دونوں کو ملا لیا، اب کیا بن گیا؟ الف لام میم کا کیا معنی ہوا؟ میں نے سوئی نہ وہ سوئی نوکر تو ہر ویلے خدمت گار، میں بتاتا ہوں الف لام میم۔ اب ہماری قرآن جا کے دیکھے الف لام میم نیچے لکھا ہوا ہے، خدا کرے تمہاری نظر کہیں ویلے تو پئی ہو، الف لام میم یہی لکھا ہوا ہے۔ خیال کرائے پورے قرآن ہے، جتنی قرآن ہے ہمارے شیعہ قرآن ہیں، الف لام میم، اگر انہیں کوئی ترجمہ آتا ہوتا تو ضرور لکھتے۔ آج ان کا ترجمہ میں لکھواتا ہوں، الف لام میم کا ترجمہ ہے آل محمد۔ خوش ہو جاؤ میرا، خدا جانے اللہ نے اپنے پہچان کے لیے کن کو بنایا؟ اللہ نہیں بنایا، آل محمد بنائے، محمد و آل محمد۔ الف لام میم، آگے گول آیت، آیت ہے نا، آیت کے کیا معنی ہے؟ سانس روک لینا، یعنی کہنے والا پڑھنے والا خاموش ہو گئے۔ اب ہمیں بھی خاموش ہونا ہے، جو بھی پڑھیں گے سارے، آپ کوئی بڑے لوگ نہیں جہاں اللہ خاموش ہو جائے۔ اللہ آیت اللہ کی ہے یا آپ کی ہے؟ کلام اللہ کا ہے یا آپ کا ہے؟ خاموش ہونا یا نہیں؟ واجب۔ الف لام میم، معلوم ہو گیا یہاں سانس توڑ کے خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے اس لفظوں میں کوئی ایسا کلام کہا جو مکمل کلام ہے، مکمل کلام۔ الف لام میم نو لین نال پڑھنے، لین لین وقت میں دسوں، لین لام، لام میم نہیں، لام میم نہیں، لام ہونٹ مل جائیں پھر میم بنتا ہے۔ محمد میں نام ملتے، ہونٹ ملتے ہیں تو محمد بنتا ہے۔ سمجھ دان جی پیس گل جشن دی تسی بالکل چپ ہو یار، جشن دی میں لگ دے بالکل مناؤ نا یار۔ الف لام میم، آگے خاموش۔ اب جناب آگے آ گیا ذالکہ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے تھوڑا جا پڑھا دیو ذرا پڑھنے، یہ تفسیر ہے جو میں لکھی ہے۔ اب یہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید، خدا جانے یہ آل محمد کتنا بعید ہے کہ اللہ ذالکہ کا اشارہ کر رہا ہے جہاں ہاذا بھی موجود ہے۔ تو پھر ان کو گل سمجھ آئیے، اس ذالکہ کا اشارہ کڑے آلے پاس کہ نہ کس کی طرف ہے ذالکہ کا اشارہ؟
آل محمد کی طرف۔ اب میں سورہ طور پڑھتا ہوں 27واں پارہ۔ وَالطُّورِ قسم ہے طور کی، ہماروں نے لکھا ہے کوہ طور۔ ہے کوہ دا معنی ہی کوئی نہیں بھائی یار، کوہ دی لفظ ہی کوئی نہیں، کوہ طور بنا لیتی۔ کوہ طور دا قسم نہیں کھا رہا، پہاڑ کی قسم نہیں کھا رہا، طور ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو انہوں نے سمجھ جاندی بھی ہے، میں نے تفصیل لکھ چھوڑی ہے پوری۔ وَالطُّورِ قسم ہے طور کی، وہ طور کون ہے؟ خدا جانے وہ طور کون ہے، آپ ہی بہتر جانے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اس کتاب کی قسم جو سطروں میں لکھی ہوئی ہے، کہوں جو 14 سطروں کی کتاب ہے، اس کتاب کی قسم۔ قرآن تمثیلات بیان کرتا ہے، اشارے بیان کرتا ہے۔ فی رق منشور، کیا ترجمہ ہے؟ ذرا میرا ترجمہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ فی رق منشور کا ترجمہ ہمارے جہاں انہوں نے لغت میں لکھا ہے، رق منشور کہتے ہیں بکری کی گردن کی جھلی۔ ایک جھلی دی لفظ آج بھی لکھی ہوئی ہے تاری قرآن اچھ، جا کے دیکھ لو بھائی، جھلی جھلی۔ فی رق منشور، ایک کتاب مستور کون ہے؟ معصومین، بکرے کی جھلی میں ہے۔ یہ ترجمہ تو اللہ لکھا ہو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ کون ہے؟ لیل کون ہے؟ وَالضُّحَىٰ نہ کون ہے؟ قسم ہے نور محمد مصطفیٰ کی جوانی کی۔ ہاں لکھیا یارا قرآن، میں ہوں پڑھتا ہوئے تسی پریشان پہ ہوں ہو، وہ پریشان تسی محنت نہیں کرتے اور نہیں کرتے۔ وَالضُّحَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں اے حبیب تیری بھرپور جوانی کی قسم، آج تو پورا 25 سال کا بھرپور جوان ہو گیا۔ لبی بھائی سے میرے پورا عشرہ اسی دوتے، عشرہ اسی لفظ تے۔ وَالطُّورِ قسم ہے طور کی، وَالضُّحَىٰ ضحیٰ کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ہن میں اگر اتے کف دی گل کر رہا نا، کف دی، پھر تو انہوں سمجھ آئے گی۔ جناب فاطمہ پاک کا کف کون ہے؟ ہن جلدی یہ پورا موضوع ہے میرا، عشریں دا موضوع ہے۔ جناب فاطمہ کا کف، کف کف کف، کف مانے ہم سر، کف کے لیے کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں لولا علی لما فاطمہ کفوا احد آدم و من دونہ، اگر عالمین میں علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں، خواہ وہ آدم ہو خواہ وہ نوح ہو۔ آدم نبی ہے، نوح نبی ہے، ابراہیم نبی، رسول، کوئی رسول فاطمہ کا کف نہیں سوائے علی کے۔ پھر مان لو چپ کر کے علی نبیوں سے بھی افضل ہے۔ ہے یا نہیں؟ جو کف ہوتا اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ جلدی مجھے یہ لفظ کا نہیں بننا، پورا عشرے دا موضوع ہے۔ اب جناب علی کا کف ہے جناب فاطمہ پاک۔ جس ماں کی بیٹی کا کف علی ہو تو پھر خدیجۃ الکبریٰ کا کف کون ہو؟ کہاں بیٹھو یارہ، کہاں بیٹھو؟ جناب خدیجہ کا کف کون ہوگا؟ دسو۔ پھر آج کے بعد بھیڑوں بکریوں والی خدیجہ نہیں،
پر بی بی خدیجہ کا کف ہے رسول خدا. میں قرآن پڑھ رہا یار رس سے قرآن نال غلطی ہوگی تو سناگ محنت کرو تمہاری اپنی مرضی. کف کون ہے؟ رسول. پھر مان لو مکے والی تحریریں ہماری ہیں، قرآن کوئی اور کہہ رہا ہے خدیجہ. پھر مانو جہاں سے رسول آیا ہے وہاں سے خدیجہ آئی. جب آئی ہے رسول کف ہے پاک خدیجہ کا. زحا کون ہے؟ رسول. رسول کی ہو رہی ہے شادی. واللیل اذا سجا. سجا سجوا کسے کہتے ہیں؟ سجوا. سجوا سین جیم وا ہے سجوا. عربی نہیں. سجوا کے معنی ہے پرسکون ہونا. گل نہیں سمجھ آئی. جناب خدیجہ کو اللہ نے سجوا کہا. میں گل کر لوں میں مجھے کر خدا واسطے. اچھا ہون گل سن لو پہ. واللیل اذا سجا کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے تیرا؟ تسی بادشاہ لے ہو تو میں پڑھتا رہا. ٹھیک ہے موجہ کرو. میں تو پڑھنے بڑھڑا آدمی ہے کلا آدمی ہے. نا ہون میری گل سن لو خدا واسطے. یہ گلہ کرنا آیا گلہ. واللیل مانے سارے قرآنوں میں لیل کا ترجمہ رات لکھا ہوا ہے. رات لکھا ہے یا نہیں؟ قبلہ سے شکر ہے خدا کرے پڑھنے والے موجود ہیں. رات. اب یہاں رات ہے، امریکہ میں دن ہے. پھر وہاں دن ہوگا، یہاں رات ہوگی، یہاں رات ہوگی. پھر یہ وہاں پر دن اور رات، 2 راتیں ہو گئیں، 2 دن ہو گئے. واللیل مانے آپ نے کہا رات. اے اللہ پھر ساتھ لکھتا نا امریکہ والی رات ہے یا پاکستان والی رات؟ کون سی رات ہے؟ آج کے بعد خدا کے لیے قرآن میں جہاں بھی لیل آئی ہے رات مراد ہے ہی نہیں. رات ترجمہ غلط ہے یارا. سارا لکھا ہوئے تو غلط ہے. کیوں؟ دلیل دوں. یہ رات ہماری پاکستان کی بھی آپ کو معلوم ہے، امریکہ کی رات بھی معلوم ہے. راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ لاہور کیا ہوتا ہے یار رات؟ جس رات کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہوں اللہ ایسے لیل کی قسم نہیں کھاتا. ڈھونڈو وہ لیل کون ہے؟ کتنے بیچے زیر نال سمجھ آندی بھی ہے. میں تفسیر لکھی ہوئی ہے میری ہے. واللیل اذا سجا. یہ لیل کون ہے؟ انہوں نے لکھا ہے رات کی قسم. شیعہ ترجمے یارا سارے چوکے. یہ ہون تارے گھر رکھے اسے بن کے لکھا ہے. ہون انڈر لائن نہیں اتنے کٹ کے لکھ دیو. جو رکھو میں کہنے لگا جس رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہوں اللہ اسی لیل کی قسم نہیں کھاتا. پھر بے عیب لیل ڈھونڈو. وہ بے عیب لیل ہی فاطمہ زہرا. ہائے ہائے ہائے. اوے ابو طالب کے گھر کی قسم کھائی جا رہی. آپ کو خبر ہی نہیں ہے بات کیا ہے. کل تھوڑی سمجھ آئیے. واللیل اذا سجا. لیل کون ہے؟ ہن یار قرآن ہے. برس سے قرآن میں کل پہ کردہ. یہ عام گل نہیں ہے. واللیل اذا سجا. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ تاکہ کف معلوم ہو جائے. اس خدیجہ کا کف کون ہے؟ جناب رسول خود. واللیل اذا سجا. چونکہ رسول ہے. یہ میرے آلے پاس دیکھ یہ گل کر لوں. یہ اٹھائی ہو تو میں کر دوں ورنہ نیجے کرنی.
خدا جانے خدیجہ پاک کا حسن کتنا ہے، جس کے حسن سے جنت کی حوریں بنی ہیں۔ کتنے بیٹھے ہو یار، کتنے بیٹھے ہو؟ جنت کی حوروں کو جو حسن ملا ہے وہ جناب خدیجہ سے ملا ہے۔ خدا جانے خدیجۃ الکبریٰ کتنی حسین ہے، چونکہ رسول ہے جنتوں کا مالک۔ ہم تو سن رہا ہوں، جنتوں کا مالک۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، جب وہ جنت کے زیورات سے سج کر، دلہن بن کر، حیا کے قدموں پہ چل کر۔ اچھا، عورت کی حیا کہاں ہوتی ہے جی؟ وہی نا بھئی تو سمجھی کو نہیں، وہ کتنے وہ یار یہ چٹی داڑھی ہو گیا، جوی داڑھی آیا۔ حیا مرد کی آنکھ میں ہوتا ہے، مستور کے پاؤں میں ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اجے جشن نہیں منایا تُسی؟ واللیل اذا سجا، قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی جو حیا کے قدموں پہ چل کر، جناب موسیٰ کی بیوی کو حیا کے لیے کہا نا، جو حیا کے قدموں پہ چل کے آئی۔ استحیاء والا سنتی قرآن پڑھا کرو نا، پھر تو انہوں سمجھو بس ہے۔ اب جناب علیہ السلام، موضوع تو کتنی دور چلا گیا۔ اچھا میں پانی لینا، تھوڑی گھبرا رہی ہو نا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی جب وہ جنت کے زیورات سے سج کر، حیا کے قدموں پہ چل کر، دلہن بن کر، بیت رسول میں آ کر پرسکون ہو گئی۔ میں بہت بڑا ترجمہ کر رہا ہوں سجوہ کا۔ سجوہ مانے پرسکون۔ خیال کر رہا ہے میری گل دلیل دے رہی ہے، میں دلیل پرسکون کیوں فاطمہ جناب خدیجہ کو بنا کے بھیجا؟ چونکہ اسی خاتون سے ہمیں نفس مطمئنہ چاہیے۔ اس نفس مطمئنہ کو حسین کہتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کیا معنی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ جناب خدیجہ سے روایت ہے، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا کرو قرآن یاد، میری تفسیر آئے گی، اللہ کرے وہ تو پڑھائے ایک دفعہ۔ بی بی فرماتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی، اے رسول آپ سے جو اللہ ظاہری وحی تو تب شروع ہوئی جب رسول نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے جو توحید اور رسول کی باہمی گفتگو ہوتی تھی، ہر وقت ہوتی تھی، شادی کے دوران اللہ نے اس گفتگو کو، وحی کو بند کر دیا۔ بی بی خدیجہ کہتے ہیں مولا اللہ نے وحی نہیں بھیجی، جتنے دن ہماری شادی رہی فوراً وحی آ گئی۔ خوش نہیں ہوئے، جشن نہیں منایا، فوراً وحی آ گئی۔ کہا وحی میں نے اس لیے روک دیا ہے تاکہ تمہارے سکون میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو۔ ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، تاکہ نفس مطمئنہ، اسے کہتے ہیں حسین۔ اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ جب رسول یہ روکی گئی نا تو مکہ کے لوگوں نے کہنا شروع کیا حجر ربہ، رسول کو رب نے چھوڑ دیا۔ شروع ہو گئے سن لوگ کہنے، فوراً وحی آ گئی۔ اس لیے میں نے نہیں روکا تاکہ ان کے سکون میں مداخلت نہ ہو، ہمیں نفس مطمئنہ چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ہم تو قرآن تو ہم چنگا نہیں پہ لگتا۔ اے میرا حبیب اب میں تمہیں انہی خدیجہ سے ایک ایسی نعمت دوں گا تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کہاں بیٹھے؟ کہاں بیٹھے؟
وہ کون ہے کون ہے میں نے کہا ہن تفسیر جی تھوڑی سمجھ آئی وہ کتھاں بھیڑ گلے کی چربی تے کتھے بی بی پاک کتھے بیٹھے ہو رکھ کے منشور میں نے امام زمانہ سے لیا ہے میں نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے رکھ کے منشور بتائیں تفسیر میں نے آپ کی لکھ رہا ہوں میری نہیں ہے نہیں آتا قلم رکھ کے میں نے قرآن میں رکھ کے بند کر دی بولا نہیں آنا اب بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں آتا کل پرسوں خدا کی قسم پرسوں سویرے ابھی اذان صبح کی نہیں ہوئی اٹھا میں نے کہا مولا قرآن کے 512 نام تیرے محمد علی علیہ السلام کے قرآن میں ہیں یہ کتاب مجھے نہیں مل رہی پتہ نہیں میں نے پوری دنیا میں چھان لیا ہے اور ملی ہے مجھے کتاب یہ نہیں ملی اچھا وہ کسی نے مجھے دی تھی میری اتنی بڑی لائبریری ہے مجھے خبر کہاں ہے یہ میں نے میں ممبر پہ بیٹھا خدا گواہ ہے یہ کہہ کے میں مصلی سے قدم رکھا کہ میں سجدہ گاہ لے کے صبح کی نماز پڑھوں قدم بڑھایا تو میری کتابوں کے اوپر وہی کتاب جس میں وہ 512 نام ہیں اوپر رکھی ہوئی خدا گواہ ہے میں سجدے میں چلا گیا مولا آج تو میری گال مکمل ہوگی سمجھ آ گئی اللہ جان اللہم صلی علی محمد آل محمد ٹھیک ہے ہن تمہارے ذاکر نام تسی آ جاؤ ٹھیک ہے نا اچھا شکر اتھا نہیں آئی وہ بچڑا وہ بچے کو نام آڈے وہ نیڑے وہ یار تو وہ مار وہ نہیں سوٹا پیچھے کر ہی نہ کو انہیں نہ بہانے انہیں یہ سسرے نکلے یہ نالی انہیں پکڑنے چک لینے اٹھیا ہوا پیچھے ہو جاؤ صلی اللہ یار تو تیکو نہیں سمجھے آواز نہیں پیندی انہیں پیسے نہیں دینے ہوں ٹھیک ہے میں آکے پیسے نہیں دے رہے منہ بتا لی بس صحیح جشن نہ کروں کیا ساری زندگی ہونے اتنے اگر جڑی ہے نا 50 60 سال دے اسی لوگ بیٹھے ہیں چٹیاں ساڑیاں داڑیاں سانوں پھر کون کسے بندے نے اس طرح دے ترجمے نہیں دسے یار میں کاہدے مسلمان تے کاہدیاں حساب میں نے گل کھوتے دی تے لا کتھے رہندے نے گل بھیڑ دی تے لا کتھے ہائے کوئی قصور نہیں ہے نہیں تو ایرا نہیں ہے یہ سادہ جنہوں نے تفسیریں لکھی ہے یہ سادہ جو خیال کرائے اے سوٹے سانو پہنے اچھا سی ہون ذرا تھوڑی سی اگو تے میں گویں جانی ہو ٹھیک ہے نا شکر ہے میں نے تفسیر لکھ دیا 12 جلدیں الگ لکھی اور ترجمہ اور تفسیر اور پوری 8 سال میں نے پورے قرآن کی لغت لکھی ہے لغت تاکہ کنفیون نہ رہے کہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے بہت بڑا کام کیا ہے میں نے انشاءاللہ ان قریب ہو گئی سرکار قرآن آنے والا خیر ہو ویسی خیر اللہم صلی علی محمد آل محمد اچھا یہ صحت و سلامتی شکر ہے ٹھیک فرمایا میں نے اجل معلق لے لی ہے کوئی حادثاتی موت تے میں مرنا نہیں فرمایا جدو آنکھیں گا لے لانگے یہ دیکھو میں اعلان نال پہ گل کر سمجھ آئیے یہ صرف قرآن کے حوالے سے انہی کے صدقے میں ملا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میں کیا کہوں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا بتاؤں بس صحیح کیا الف لام میم ذالکہ پیچھے ہوئے دے پیچھے ہے آل محمد زمخشری بیضاوی اے اسی رٹ کے لکھی اے رٹے ہوئے ان میں سارے ان کی تفسیر بیضاوی ہے وہ میرے انگلیوں پہ ہے ساری انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ذالکہ کو پیچھے لے جاتے ہیں پیچھے آل محمد ہیں وہ تو 14 ہیں ہم 14 کو مانتے ہی نہیں ہیں
تو ہم کیسے لکھے؟ انہوں نے ذالکہ کو آگے کر دیا، آگے ذالکل، یہ ہن میری گل سن لوائے، خیال کرائے سی، ٹیپ ہو رہی ہے بل بعد سنائے، ذالکہ آگے لگا کے کہا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں۔ انہوں نے کتاب قرآن کو کہا ہے، خیال کرائے، یہ کتاب، یہ ذالکل کتاب، یہ کتاب آگے کر دیا، جانا پیچھے تھا، یہ کتاب وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں، الف لام میم چھوڑ دی۔ اب میں الف لام میم سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں۔ اجا نہیں سمجھ آئی تمہاری کتنی بڑی میں نے وکالت کر رہی ہوں۔ آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہ بولیں تو صامت قرآن ہے، بولنے لگیں تو ناطق قرآن۔ یہ قرآن صامت بھی ہے، حیدری، یہ صامت بھی ہیں اور ناطق بھی ہیں۔ اب ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اب کیا ترجمہ ہوا؟ آگے میرا خیال ہے، آگے شکر آؤ سی آؤ، ویسی میں آدھا تسی نہ کالے ہو، اسی جو حیدری آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، ان میں کوئی شک نہیں۔ گل کر لو، اگر خدا واسطے آپ میرے ساتھ ہیں، آگے ہو یار، ہون شک کوئی نہیں، آگے ہوئے آگے ہوئے ہون تسی بہت تھوڑے نمائے، یہ گل ترجمہ سے نکل جا کر رہا ہوں، یہ ورنہ میں یہ سارے اشرے یہ موضوع ہیں، خدا گواہ ہے۔ آئے 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 ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر دنیا کو میں کہنے لگا ہوں، پورے دین میں اللہ نے بتا دیا ہے جو سب سے بڑا لفظ جو دین کے لیے خطرناک ہے وہ 14 پہ شک کرنے کا نام ہے۔ جس نے شک کیا وہ بے شک کتنے کو گزر گئے۔ ان کا سمجھ لیں، ان کا ہدی للمتقین، یہ ہن گل سن لو صحیح، ہدی للمتقین، یہ کتاب، یہ جو کتاب 14 ہیں یہ ہدایت ہیں متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ متقی وہ ہے جو اقرار ولایت، خوشخبری ہو گیا۔ متقین کی شناخت کیا ہے؟ او بے خبرو، شناخت کیا ہے متقین کی؟ یؤمنون بالغیب، جو ان 12 میں غیب تک کو مانتے ہیں۔ وہ غیب کون ہے؟ غیب کون ہے؟ امام زمانہ کا نام ہے غیب، تو انہوں نے بھی سمجھ آگئی، جو اس 12 کو مانتے ہیں وہ ہے غیب، وہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز، یہ کتاب، جو کتاب ہدایت ہے یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ گل سنو، رسول نماز قائم کرتا ہے، امام نماز قائم کرتا ہے، امام نماز قائم رکھتا ہے، چونکہ امام محافظ ہوتا ہے۔ رسول قائم کرتا ہے، امام قائم رکھتا ہے، بس آخری جملہ، قائم رکھتا ہے۔ ایک شخص ہے اسماعیل بن حسن ہرکلی، یہ کہتا ہے میری ران پر ایک بہت بڑا پھوڑا نکل آیا، ناسور جسے کہتے ہیں، جس میں بہت ساری اعضاء ہیں، جس کے اندر جہاں ناسور کے نکلنے کے مقامات موجود ہیں۔ خیال کیتا کرو، کھادا پیتا ٹھیک کیتا کرو، حلال کھادا کرو۔
ورنہ کوئی ناصور نکلا تو موجین چاہیے. ناصور نکلا اطباء نے بغداد میں گیا, کہیں نہیں ہوا. آخر وہ ایک علی بن طاؤس ایک بہت بڑا حکیم تھا, اس کے پاس گیا. اس نے کہا اب یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک نہیں ہو سکتا. ان کا آخری میں کر لوں. جلے سارے اطباء سے یہ مایوس ہوا, یہ کہتا میں نکل کے باہر آیا. آ کے میں نے امام زمانہ سے کہا مولا ساری دنیا نے مجھے مایوس کر دیا ہے, صرف تیرا ہی آسرا ہے. خوش ہو میرا پتر, خوش ہو, آسرا ہے, تو ہی مہربانی فرما. یہ کہتا ہے رات کو میں نے کہا, صبح سویرے میں دریائے دجلہ پہ گیا اور وہاں میں نے غسل کیا. خیال کرا میرے پاس دیکھ لو. کر کے جب میں آ رہا تھا بغداد کی طرف, میں نے دیکھا 4 سوار ہیں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے, سڑک کی طرف سے آ رہے ہیں. میں راستے پہ تھا, یکدم انہوں نے راہ بدل کے میرے راستے کی طرف آ گئے. آ کے میرے سامنے آ کے رک گئے. ان میں سے ایک نوجوان گھوڑے سے اترا, خوش ہو, اتر کے آ کے کہتا ہے کیا تکلیف ہے؟ صحیح یہ پھوڑا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا. اب جو اس نوجوان نے ہاتھ پھیرا, پھوڑے کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. جب یہ اس اپنے بہتر ہونے پہ کیا کر رہا تھا, تعجب کر رہا تھا. ساتھ والے نے کہا تجھے خبر ہے کس نے ہاتھ پھیرا ہے؟ یہ دنیا کا آدمی نہیں, یہی امام زمانہ جنہوں نے تمہیں تکلیف سے آزادی دی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو کرنا ہے نا سیدھا, ہاں ایسے ہی پڑھیں گے. ڈائریاں بھی تو رکھنی ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کو آگے رکھو, ادھر رکھیں. جا بابا جی نال جا. وہ ادھر کر لیں یا یہ ادھر کر لیں؟ جہاں یہ کر لیں ادھر, وہ ادھر کر لیں. بھائی مولا کی کچھ لگی, اس کو ادھر کرتے ہیں. یہ پہلے آلریڈی ادھر لے آئیں. بارے دیگر صلوات. جشن کی قبولیت کے لیے صلوات تلاوت فرمائیں. منبر حسین پر بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ذاکر خوش بیاں, شیر زباں, قاری القصائد, خزینۃ القصائد, ذاکر جناب کامران عباس بی صاحب آف لاہور, اور وہ جشن سے خطاب فرماتے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. بہت شکریہ صاحب. میں سے کریں کہ علم نون